بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں توازن بہت ضروری ہے۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکلی یا فزیکلی یا اسپرچولی یا دنیاوی طور پہ یا رشتہ داری کے حساب سے، تو ہر چیز کے اندر ایک بیلنس انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایک چیز ان میں سے بھی کوئی بھی کمزور ہوتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں پہ لائف اس سے ایفیکٹ ہوتی ہے، اور آپ کے اندر وہ جو ایک لیکنگ ہے نا رہ جاتی ہے، یا سم ٹائم تو پچھتاوا رہ جاتا ہے، سم ٹائم ایک اندر بے سکونی رہ جاتی ہے، کیونکہ ایک حساب سے اگر ہم اپنے آپ کو بہت آگے لے کے جا رہے ہیں یا بہت امپروومنٹ کر لیا ہے، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں پہ وہیں پہ کھڑی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل بندہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بندہ نا وہ بہت عبادت گزار ہے، تو فائن، وہ تو اچھی بات ہے، بٹ اس عبادت کا یہ مطلب ہم نہیں نکال سکتے کہ وہ بندہ میڈیکلی بھی اتنا ہی فٹ ہے، یا وہ بندہ فزیکلی بھی اتنا ہی فٹ ہے۔ تو اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اگر ون بائی ون ڈفرینٹ ایگزامپلس میں جاتے ہیں، تو ایون قرآن پاک جو ہے نا وہ ایک بیلنس لائف کی طرف جو ہے نا وہ اس کی ساری کی ساری آیات جو ہے نا وہ یا ہنٹ جو ہے نا سارا کا سارا وہ بیلنس لائف کی طرف جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیں تو ہر حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ہر حساب سے ایک بیلنس لائف کا ایک نمونہ ہے۔ رشتہ داری دیکھ لیں، دنیا دیکھ لیں، دین دیکھ لیں، اسپرچولی دیکھ لیں، فزیکلی دیکھ لیں، مینٹلی اسٹرینتھ دیکھ لیں، تو جتنی ایگزامپلز ہیں نا یہ تو مذہبی طور پہ ہے۔ جب ہم دنیاوی طور پہ یا سائنٹیفکلی چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو فار ایگزامپل اگر ہم ہیومن باڈی کو دیکھتے ہیں نا، تو اراؤنڈ 30 to 40 ٹریلینز آف سیلز ہوتے ہیں۔ تو ہماری باڈی اتنے نمبر آف سیل سے بنی ہوتی ہے، تو اس میں سے اگر ایک سیل بھی خراب ہو جاتا ہے نا، تو اس کی ایگزامپلس ایسی ہے کہ جیسے ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ بہت ساری گراریاں ہیں، ایک گراری جو ہے نا وہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، دوسری تیسرے کے ساتھ، تیسری چوتھے کے ساتھ، تو ایک سیکوینس، ایک سیریز آف وہ جو چینز ہے نا، تو ان میں سے اگر ایک پیس بھی ڈیفیکٹڈ ہو جاتا ہے نا، تو اس میں سے ایک گراری خراب ہوتی ہے، پھر ایونچولی دوسری خراب ہوتی ہے، پھر تیسری خراب ہوتی ہے، تو ٹورڈز دا اینڈ ہم دیکھتے ہیں نا وہ سارے سسٹم کو جو ہے نا وہ خراب کر جاتا ہے۔ تو جو خراب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ صرف ایک سیل سے ہوا تھا، اب سارے کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ ہمارا ڈیزیز کی طرف جا رہا ہے، اور جیسے ہی ہم میڈیکلی انفٹ ہوتے ہیں نا، تو پھر دیٹ افیکٹس اور فزیکل اسٹرینتھ، تو فزیکلی بھی پھر مینٹلی بھی، تو آگے وہ سیکوینس چلتا جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں نا فزیکل ایکٹیویٹی کو، تو سمپلی دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم کوئی بھی فزیکل کام نہیں کرتے، کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے، کوئی موومنٹ نہیں کر رہے، تو جو باڈی کا پارٹ ہے نا جس سے ہم ورک نہیں کر رہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ایونچولی وہ ہماری ہماری میڈیکل سچویشنز کو یا میڈیکل کنڈیشنز کو افیکٹ کر رہا ہے، اور اس کا ایفیکٹ ایونچولی ہمارے برین پہ جا رہا ہے، اور وہی چیزیں جو ہے نا ہم اسپرچولی بھی کوئی اتنا افیکٹو نہیں ہوتے، اور ہماری یادداشت چلی جاتی ہے، ساری چیزیں اس سے آہستہ آہستہ کر کے نا ریلیٹڈ ہیں۔ تو اگر ہم فزیکلی دیکھتے ہیں نا، جب فزیکلی بندہ کمزور ہوتا ہے نا، تو میڈیکلی آپ کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کے امیون سسٹم سارا جو ہے نا وہ ویک ہو جاتا ہے، تو جو امیون سسٹم جو ڈفرینٹ بیماریوں کے ساتھ یا ڈفرینٹ بیکٹیریاز اور وائرسز کے ساتھ فائٹ کرتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو ایونچولی جو وہ ایک فزیکل اسپیکٹ نہیں ہے، وہ ساری باڈی کو ڈیمیج کر رہا ہے، وہ میڈیکلی آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ اور اگر روحانی طور پہ آپ دیکھ لیں، تو جیسے ہی بندہ روحانی طور پہ ویک ہوتا ہے نا، تو وہ جو ایک طرح سے ٹانک ہے نا بندے کے لیے، جو بندے کا مورال جو ہے نا وہ ہائی کرتا ہے، اور ڈفرینٹ سارٹ آف سٹریس کہہ لیں یا ڈفرینٹ سارٹس آف سچویشن سے نکلنے کے لیے یا ان کو اوور کم کرنے کے لیے جو اسپرچولی بندے کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی وہ ویک ہو جاتی ہے تو ڈفرینٹ سارٹس آف اٹیک ہمارے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہی پھر بندے کو، تو وہ جب بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے یا سٹریس میں جاتا ہے، تو وہ آپ کی فزیکل مینٹل النس کی طرف آتا ہے، وہی فزیکل کو افیکٹ کرتا ہے، تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تو ان ساری چیزوں کے اندر اگر دیکھیں نا تو وہ انٹر لنکڈ ہے، ایک ویک ہوتی ہے تو دوسری ویک ہو جاتی ہے، تیسری ویک ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے آپ اپنی فائنینشیل سچویشن کو دیکھ لیں،
اگر فائنینشلی بندہ کمزور ہوتا ہے کہ لیٹ سے کوئی بندہ کام نہیں کرتا، اس کی انکم نہیں ہے، اس کا سورس نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کسی طریقے سے انکم نہیں آ رہی ہے، تو بندہ کیسے سروائیو کرے گا؟ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں لنکڈ ہیں. اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو فیڈ نہیں کر پائیں گے، ہمارا سسٹم رن کرنا بند ہو جائے گا، ہماری شیلٹر، ہماری نیڈز ڈیلی کی. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پھر دوسرے پہ ریلائی کرنا شروع کریں، کسی کے سامنے یا تو ہاتھ پھیلائیں گے یا کسی کو ایموشنلی بلیک میل کر کے یا کچھ بھی کر کے دوسرے سے پیسے نکلوائیں گے. تو دیٹس اندر پرابلم. تو وہ آپ کو پھر اسپرچولی بھی ڈیمیج کرے گا، پھر آپ کی پرسنالٹی وائز بھی آپ ڈیمیج کرے گا جب آپ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہیں. اب دوسرے کسی بندے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پیسہ دے گا تو آپ کا نظام چلے گا. اور اسی طرح سے اگر ہم ایموشنلی دیکھیں نا تو کچھ لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں. تو انسٹیڈ آف کسی بات کو سمجھیں، کسی کی کمپلیکسٹی کو انڈرسٹینڈ کریں، تو وہ فوراً جو ہے نا اس پہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. تو انسٹیڈ آف رسپونڈنگ پراپرلی رسپونڈنگ، وہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. تو اس سے چیزیں ورس ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں. جو سب سے پہلا یہ چیز ہوتی ہے کہ ریلیشنز آپ کے خراب ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ریلیشنز خراب ہو گئے، وہ سٹریس کے باعث بنتا ہے اور وہ آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. آپ اسی حساب سے رشتہ داری کو دیکھ لیں، ریلیشنز اپنے دیکھ لیں. اگر ہر ریلیشن اپنی اپنی جگہ پہ ہوگا نا تو بندہ ہیپی ہے، ہماری زندگی میں سکون ہے. اگر ایک رشتہ بھی خراب ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ بندے کو مینٹلی بندہ ہرٹ ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر اس ریلیشن خراب ہونے میں ہمارا کہیں نہ کہیں پہ آتا ہے. سم ٹائم ہم سارے ریلیشنز کو نہیں خوش رکھ پاتے، دیٹس فائن. بٹ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں، اگر کوئی دوسرا بندہ ناراض ہے تو اس کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ اس کا جانے. اگر ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کی نا، ہمارے اندر بوجھ نہیں ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں نے یہ زیادتی کیا ہے، یا اس بندے کے ساتھ میں نے اپنے ریلیشنز کو بحال کرنا چاہیے تھے جو نہیں مجھ سے ہو سکے. تو اس میں بردر سسٹر کر لیں، اس میں پیرنٹس کر لیں، بیوی بچے کر لیں، کوئی قریب کے رشتہ دار کر لیں. جو بندہ بھی آپ سے ناراض ہوگا نا، یا جو قریبی حلقہ باب ہے اس میں سے کچھ بھی، ایون دوست آپ کہہ لیں، تو ان میں جب وہ چپکلش آ جاتی ہے یا آپ کے ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر نہ کہیں پہ کسی سٹیج پہ جا کے نا تو بندہ وہ ایک ریگریٹ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھے نہیں ہونا چاہیے. سمجھے بندہ نہیں بھی فیل کرتا نا تو کہیں نہ کہیں پہ بیک آف مائنڈ میں نا وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ پریشانی کا باعث ہوتے ہیں. سم ٹائم بندہ کہتا ہے میرے پاس سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی بے سکونی ہے. تو اس میں جو معاملات ہیں نا، اسپیشلی ریلیشنز میں، ان کا بیلنس بہت ضروری ہے. تو ہم ایک کسی اور ویڈیو میں ہم ریلیشنز پہ ٹوٹلی بات کریں کہ کیسے ایک ریلیشنز جو ہے نا دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو وہ افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا ایک طرح سے چین ہے، مینٹلی، فزیکلی، دنیاوی طور پہ، دینی طور پہ، معاشی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. اور جیسے ہی ایک چیز خراب ہوتی ہے نا دوسری آٹومیٹیکلی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں نا ایکولی اسٹرانگ ہوں. تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ کسی مطلب آپ کے پاس اگر بہت زیادہ دولت ہے تو آپ اسپرچولی بھی اتنے ہی اسٹرانگ ہوں، یا آپ میڈیکلی بھی اتنے ہی اسٹرانگ ہوں. بٹ ایٹ لیسٹ ہم کہیں نہ کہیں پہ اس کو توازن رکھنے کی یا بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. تو جیسے ہی ہم ساری چیزوں پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں نا تو تبھی جا کے ایک بیلنس لائف بنتی ہے. ادروائز وہ جو ایک ایفیکٹ ہے نا کہیں نہ کہیں پہ وہ رہ جاتا ہے، اور ایونچولی وہ دا ون وے اور دا ادر وہ دوسری چیزوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور ٹورڈز دا اینڈ وہ سارے پرابلم مکس اپ ہو جاتے ہیں. تو توازن یا بیلنس یا ہر چیز کو ساتھ ملا کے لے کے چلنا آپ کی لائف کے لیے یا آپ کی ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.